ہمارے ہاں سفارش کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے احباب وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی میں تو کسی کی سفارش نہیں لیتا، اور اگر میرے پاس کوئی کسی کا کام کروانے کے لیے آتا ہے، درخواست لے کر آتا ہے، تو میں اس کو واپس کر دیتا ہوں، میں کسی کی سفارش لیتا ہی نہیں ہوں، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ شخص درست نہیں ہے۔ یعنی ہم فخریہ انداز میں یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہم مغربی کلچر اور تہذیب سے متاثر ہو کر اس بات کو میرٹ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی انسان کا کام اس میں آسانی ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سفارشی ہے، یا کسی جگہ پر اگر کوئی شخص پھنس گیا ہے، اس کا کام اٹک گیا ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، اور اس مغربی تہذیب کی نقالی کے اندر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی نہیں، میں سفارش نہیں کروں گا، میں تو میرے پاس اگر کسی کا کام آ گیا تو بھائی میں اس کو کسی صورت میں بھی نہیں لوں گا جب تک کہ میں میرٹ کو نہیں دیکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یعنی ہم سفارش کرنے کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، رویوں کے اسلامی تہذیب کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا سفارش کرنا شریعت میں منع ہے؟ اسلام نے اس کی کوئی تعلیمات دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ سفارش کرنا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس کی سفارش کر رہا ہوں وہ شخص اس بات کا اہل ہے، یا مثال کے طور پر ایک شخص آپ کا بھائی، جاننے والا، کوئی کمزور شخص، یا کوئی بھی، آپ اپنی جان پہچان استعمال کروا کے اس شخص کا کام کرواتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص اس کا اہل بھی ہے، اس کا کام ہونا چاہیے، یا اس پر الزام لگا ہے اور اس کو جیل میں بند کر دیا ہے، لاک اپ میں ڈال دیا ہے، اب میری سفارش کرنے سے یہ شخص چھوٹ جائے گا، اور مجھے یہ یقین بھی ہے کہ یہ آئندہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا، تو ایسے موقعوں پر سفارش کرنی چاہیے، بلکہ یہ اچھا کام ہے، یعنی شریعت میں اس کی تعریف کی گئی ہے، بلکہ احادیث کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سفارش کرنے کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم اپنے بھائی کی سفارش کیا کرو۔ تو یہ ہرگز بھی شریعت کے مخالف نہیں ہے سفارش کرنا۔ مثلا کسی کی جاب کے لیے آپ کے پاس سفارش آ جاتی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیا کریں۔ ہاں، یہ دیکھنا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص میں وہ اہلیت ہے بھی یا نہیں، اور سفارش بھجوانے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس جگہ پر سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے کو ہونا چاہیے تو وہ اس کا اہل ہو یا نہیں۔ ایسے نہیں ہمیں سفارش کرنی چاہیے کہ شخص اس کا اہل ہی نہیں ہے، سرے سے وہ قابلیت ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر اس کام کی، ہنر کی قابلیت موجود ہے، تو وہاں پر آپ کو سفارش ضرور کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص حاجت لے کر آتا، اپنا کام لے کر آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم نشینوں کو یہ بات کہا کرتے تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے کہ تم اس کی سفارش کیوں نہیں کرتے، یعنی اس کی سفارش کرو۔ اب حضور وہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی سفارش کرو میرے لیے، یعنی میرے پاس اس کی سفارش کرو۔ تو ان کو تعلیم دے رہے تھے، ان کو آپ یہ سکھاتے تھے کہ سفارش کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہ بس چپ ہو کر بیٹھ گئے، بلکہ اپنی رائے ضرور دینی چاہیے کہ اس کا کام ہونا چاہیے اس معاملے کے اندر۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست ایک جگہ پر ہے اور وہاں پر اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اور آپ کے تعلقات وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کو ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہرگز شریعت کے خلاف نہیں ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اگر سفارش کریں گے تو شاید آپ دل میں یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، میں کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ کی بات کو سنا جاتا ہے، اور آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ ہرگز کرپشن نہیں ہے، یہ ہرگز غلط کام نہیں ہے، غیر اخلاقی رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ درست ہے اور شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن میں نے عرض یہ کیا کہ اس میں آپ کو بھرپور طریقے پر اپنے جس شخص کے بارے میں آپ سفارش کر رہے ہیں، آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ یہ شخص کس درجے کا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سسٹم میں، نظام میں
اس کے چلانے میں لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں. بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن لوگوں کو کیسے چلانا ہے, لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے. سب کو اگر جاب سے نکالا جائے, سب کو ہی اگر آپ سختی کے ساتھ پیش آئیں, تو پھر وہ کام نہیں چل سکتا, وہ کمپنی, وہ ادارہ, وہ انسٹیٹیوٹ یا وہ ملک بھی نہیں چل سکتا ہے کہ جس میں انتظامیہ کے اندر اتنی سختی برتی جائے کہ اپنے لوگوں کے اوپر ہمیشہ ڈنڈا مسلط کر کے رکھے. تو سفارش کرنا یہ ایک جائز عمل ہے. یعنی یہ ہمارے ایک فیشن بھی بن گیا نا, ایک عام طور پر, بھائی میں تو کسی کی سفارش نہیں لیتا. ہاں, سفارش کرنے والے, آپ کو کوئی جاب کے لیے کہتا ہے, آپ کہتے ہیں یار میں سفارش نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ آپ کے وہ تعلقات نہیں ہوں, اور سامنے والے کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آپ کی اس جگہ پر پہنچ ہے یا نہیں ہے. آپ کو صرف آپ کی ذاتی سٹیٹس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہو کہ یا سمجھ رہا ہو, اس نے یہ خیال کر لیا ہو کہ بھائی اگر میں ان سے یہ بات کہوں گا تو ان کی بات مانی جائے گی, لیکن ممکن ہے کہ وہ شخص اس کی وہاں پر پہنچ نہ ہو. تو جس جگہ کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات کرنے سے سامنے والا شخص وہ اس کو فائدہ ہوگا اور میرا جو مسلمان بھائی ہے اس کا کام نکل جائے گا, تو شریعت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ شریعت کے مطابق ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ تعلیم دیا کرتے تھے, صحابہ کو کہتے تھے کہ اپنے اس کی سفارش کیوں نہیں کرتے ہو, تم اس کی شفاعت کرو. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. آپ سے ایک دعا منقول ہے, مسند احمد کے اندر ہے, جامع ترمذی کے اندر. عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار میری یہ جو بینائی ہے یہ واپس لوٹا دے, میری آنکھیں یہ صحیح ہو جائیں. اندھا تھا وہ آدمی. عثمان بن حنیف بدر کے صحابہ ہیں, بدری صحابہ ہیں, اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عثمان بن حنیف کا جہاں نام لکھا ہے تو کہا کہ یہ سہل بن حنیف کے بھائی ہیں, وہو اخو سہل بن حنیف, اور سہل بن حنیف بھی بدر کے صحابی ہیں. عثمان بن حنیف, سہل بن حنیف, یہ امام علی کے اصحاب میں اور آپ کے شاگردوں میں اور تلامذہ میں بھی ان کا نام آتا ہے. بصرہ کے گورنر بھی رہے ہیں. وہ واقعی یہ نقل کرتے ہیں کہ نابینا شخص آیا, رسول اللہ سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری یہ آنکھیں ٹھیک ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اور دعا کی تعلیم دی اور دعا سکھائی, اور وہ دعا موجود ہے کتابوں کے اندر, ترمذی کے اندر. عثمان بن حنیف نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا. اس میں پھر واقعہ اس طرح کا ایک مرتبہ پھر پیش آیا. ایک شخص تھا, اس کو حضرت عثمان کے سامنے ان کے دربار میں جاتے ہوئے اجازت نہیں مل رہی تھی. تو عثمان بن حنیف نے اس سے کہا کہ میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں, اور یہ دعا ایسی ہے کہ جب تم یہ پڑھو گے تو حضرت عثمان کے سامنے تمہیں جانے کا موقع مل جائے گا اور اجازت مل جائے گی. یعنی عثمان بن حنیف یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ سویم ہیں, ان کے پاس جانے کی, سفارش کرنے کی ایک دعا ان کو سکھائی, اور وہی دعا کی ان کو سکھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو تعلیم کی تھی. پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں اس نبی کے وسیلے سے. تو اس روایت سے توسل کے اوپر بھی ہمارے ہاں محدثین نے استدلال کیا, لیکن میں یہاں پر جو استدلال کر رہا ہوں وہ توسل کے اوپر نہیں کر رہا ہوں, وسیلے پر, بلکہ اس بات کے اوپر ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ دعا تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس کس طرح سفارش کر کے وہ آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ حضرت عثمان کے پاس لوگوں کو, یعنی اس شخص کو وقت نہیں مل پا رہا تھا, اور مصروفیات کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کی بنا پر, تو اس نے عثمان بن حنیف سے کہا تھا, پھر ان کو یہ تعلیم دی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود صحابہ کے زمانے میں بھی اگر حکومتی کاموں کی وجہ سے لوگ اتنی مصروفیت کے اندر مبتلا ہوں, مصروفیتیں ہوں, جو لوگوں کو ٹائم نہ دے پا رہے ہوں, تو باقاعدہ سفارش کرتے تھے. عثمان بن حنیف نے ان کی ایک طرح سے سفارش ہی کی, ایک طرح سے ان کو یہ دعا تعلیم کی کہ وہ آپ یہ دعا پڑھیں اور آپ کو وقت مل جائے گا. تو آج ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, بھائی میں تو کسی کی سفارش نہیں لیتا ہوں, میں بہت ماشاءاللہ سے, تو یہ بالکل یہ رویہ اس کو
چلے ایک شخص یہ کہتا ہو کہ بھائی میرا یہ طریقہ ہے، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، ممکن ہے اس نے اپنی کمپنی کی پالیسی اس طرح اپنائی ہو، اپنے ادارے کی اس طرح رکھی ہو، ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن میرے بھائی میں آپ کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو اسلامک ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں مذہبی، اس میں یہ بات ممنوع نہیں ہے آپ کسی کی سفارش کر دیں. بہت ساری جگہوں کے اوپر تو سفارش کرنا وہ جرم سمجھا جاتا ہے. یعنی اس نے اس کی سفارش کی ہے، یار یہ سفارشوں کے ذریعے سے اوپر آیا، یار اس کی تو سفارشیں کی جاتی ہیں، اداروں میں اس کی سفارش ہوئی ہے، یہ سفارشوں کے ذریعے آگے بڑھا ہے. لوگوں نے اس کو میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں اور اس پر گفتگو ایسے انداز میں ہوتی ہے کہ یہ سفارشی ہے اور اس کی سفارش کے ذریعے سے سارے کام ہوتے ہیں. نہیں بھائی، ہمارے ہاں یہ تہذیب رہی ہے، اور میں اس بات کا مکمل ایک قائل ہوں کہ ہمارا جو پاکستان کے اندر موجود جو اخلاقی جو رویے ہیں ہمارے، وہ بہت الحمدللہ تہذیب کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر منہ کے اوپر ہی انکار کر دیا جاتا. یہ بات درست ہے کہ بہت سارے معاشروں میں 2+2 کی طرح بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. چونکہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کی تعلیمات کے اندر یہ تھا کہ آپ دوسروں کے اوپر صلہ رحمی کریں، رحم کھائیں، دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ڈنڈا سر پہ رکھنا، اسٹرکٹ ہونا، وہ اس طرح کے نہیں تھے. اور یہ رویے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہمارے کلچر کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. مثال کے طور پر بہت سارے حضرات کرپشن کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں آپ کا جو کام بھی نکلوانا ہو تو پیسے دے کر نکلواتے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جہاں تک یہ قابل مذمت فعل ہے، پیسے دے کر کام نکلوانا وغیرہ وغیرہ، وہیں پر آپ اس سوسائٹی کو اس انداز سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مثبت طریقے پر کہ ہمارے ہاں لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں. اگرچہ پیسہ لے کر ہی کر رہے ہوں، لیکن خیال کیا جاتا ہے دوسروں کا، دکھ درد کا، تعلیم کا، احساس کا، کہ اس شخص نے کتنی محنتوں سے تعلیم حاصل کی ہے، اس مقام پر پہنچا ہے، اور بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، بار بار جو ہے یہ شخص آ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو رہا ہے، تو اس کو وقت دیا جاتا تھا. تو لہٰذا ہر بات کے اندر ہمیں گوروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے، یا مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے اور ہم یہ کہیں گے نا ماشاء اللہ ہم سفارش نہیں لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میری اس گفتگو سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، میری اس بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو وہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کے اندر، جو اسلامی تعلیمات ہیں. اگر ہم اپنے کسی بھائی کی سفارش کر دیتے ہیں سفارش کے ذریعے سے، تو اس کو کم از کم حرام نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پچھتاوا ہونا چاہیے. جائے کہ اس پر سزاؤں کا نفاذ ہو، کہ ہم ایسا قانون بنائیں کہ جس میں کوئی شخص سفارش کے ذریعے سے اوپر نہ آ سکے. میں نے عرض یہ کیا کہ قابلیت اس میں موجود ہونی چاہیے، بغیر قابلیت کے نہیں. بالکل کورا اور نکما ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، لکھنا بھی نہیں آتا، ایسے شخص کو آپ لے جا کر کسی ادارے کا آفیسر بنانے کے لیے سفارش کر دیں تو بلا شک و شبہ یہ کام تو مذموم ہے، یہ کام تو بالکل غلط ہو رہا ہے. تو میں اس سفارش کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر اہلیت ہو، اہلیت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں دیانت اور وہ تمام تقاضے وہ پورے کر رہا ہو، لیکن کسی وجہ سے اس کا کام نہ بن پا رہا ہو. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ساری سی وی آپ لے کے جاتے ہیں، کام یعنی آپ اس کے اہل بھی ہوتے ہیں، سیٹ کے بھی اہل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والا شخص جو آپ کو انٹرویو کے لیے بلا رہا ہے، اسے آپ کے لیے ٹرسٹ اور اعتماد اتنا آپ کے اوپر قائم نہیں ہوتا. تو اس ٹرسٹ اور اعتماد کو پورا کرنے کے لیے سفارش وہاں پر ایک چابی کا کام کرتی ہے، وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو اگر اس جگہ کے اوپر سفارش کی جائے اور کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے آپ اپنے بھائی کا کام کرا لیں، اس کو جاب دلا دیں، تو آپ نے اس کے رزق کو کھول دیا، یعنی آپ نے اس کے لیے اس کے رزق میں سبب بنے ہیں، اور یہ ثواب کا کام ہے، کوئی گناہ اور حرام کا کام نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.